السلام علیکم دوستوں، ان سائڈ میں معظم فخر میں خوش آمدید۔ اپوزیشن رہنماؤں کو سیاسی منظرنامے سے بالکل ہی فارغ کرنے کے لیے، بالکل ہی آؤٹ کرنے کے لیے حکومت نے جو منصوبہ بنایا تھا اس پر عمل درآمد کا آغاز نہ صرف ہو گیا ہے بلکہ اس سمت کے اندر پہلا قدم بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے اس پر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم خبر کا آپ کے ساتھ اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ خبر ہے چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ای وی ایم کے مسئلے کو لے کر حکومت اور الیکشن کمیشن آفس کے درمیان ایک شدید تناؤ کی کیفیت ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اس وقت مد مقابل نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور آئینی ادارہ ہونے کی حیثیت سے اس کی ایک اپنی ذمہ داریاں، ایک اپنا دائرہ کار ہے، لیکن چونکہ حکومت ہے اور حکومت کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے، لہٰذا جب اس کے اہم ترین منصوبے، یعنی کہ اس کی اگر پی ٹی اے کی گورنمنٹ کا ایک واحد منصوبہ اگر ہمارے سامنے آئے تو یہ ہے کہ اگلے الیکشنز کو ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے منعقد کرانا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایک ایسا منصوبہ میرے دماغ میں نہیں آ رہا، مجھے یادداشت میں نہیں آ رہا جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر سکوں کہ یہ ایک ایسا حکومت کا گیم چینجنگ منصوبہ تھا جس نے پورے سینیریو کو تبدیل کر دیا۔ اب جب سے یہ معاملہ سامنے آیا تو اس وقت سے الیکشن کمیشن کی جانب سے یقینی طور پر اپنا جو ان کا آئینی دائرہ کار ہے، انہوں نے اس کے اندر رہتے ہوئے حکومت کے اس اقدام کو چیلنج کیا، جس کے نتیجے میں حکومت نے نہ صرف چیف الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا، حکومت سے مراد میرے حکومتی وزراء ہیں، اور نہ صرف ان سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا بلکہ یہاں تک بھی بات پہنچ گئی کہ جناب آپ کے دفتر کو ہم آگ لگا دیں گے، ایسے ادارے کو آگ لگا دینی چاہیے۔ لیکن یہ معاملہ یہاں تک رکا نہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس کے جواب کے اندر جو تنقید کرنے والے حکومتی وزراء تھے ان کو نوٹس بھیج دیے۔ اب یہ صورتحال چونکہ حکومت کے لیے پسندیدہ نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے ایک تجویز دی وزارت قانون کو، اور وزارت قانون نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھجوانے پر غور شروع کر دیا، اور اس کے لیے اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب خالد جاوید خان صاحب سے رابطہ کیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ جناب حکومت ان لائنز پر سوچ رہی ہے، لہٰذا آپ اس کے بارے میں اپنی ایکسپرٹ اوپینین دیں۔ جو ہیں اٹارنی جنرل صاحب خالد جاوید خان صاحب، انہوں نے تو جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یار آپ نے پہلے بھی ایک مرتبہ اچھی خاصی سبکی اٹھا لی ہے، اس ریفرنس پر جو سینٹ الیکشن کے حوالے سے صدر صاحب نے بھیجا تھا، اور اس کے اوپر اور اس کے بعد دوسری دفعہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو ریفرنس بھیجا تھا، اب مزید اگر آپ کا سبکی اٹھانے کا ارادہ ہے تو آپ ریفرنس بھیج دیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں بطور اٹارنی جنرل آف پاکستان حکومت کی اس کیس کے اندر، اس ریفرنس کے اندر نمائندگی نہیں کروں گا۔ اس کے نتیجے میں جو وزارت قانون ہے انہوں نے اپنی ایک رائے بنائی، اور رائے بنا کر وفاقی وزیر قانون جناب فروغ نسیم صاحب کے حوالے کر دی۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہاں پر بھی نہیں رکا، چونکہ اب یہ ایک بات طے کر لی گئی تھی کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف جو کارروائی ہے اس کو بڑھانا ہے، ان کو دباؤ میں لے کے آنا ہے، لہٰذا حکومت کی طرف سے تو اب وہ ریفرنس فائل نہیں کیا جا رہا۔ البتہ الیکشن کمیشن کے ہی ایک افسر کو حکومت نے اس کام کے لیے مامور کر دیا ہے، اور اب الیکشن کمیشن کے ہی ایک افسر کی جانب سے وہ جو ریفرنس ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر دائر کر دیا گیا ہے، جس میں سکندر سلطان راجہ صاحب پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ جناب انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، مجھے دھمکایا، مجھے ڈرایا، مجھے کام سے روکا، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ میرے ساتھ نازیبا زبان میں گفتگو کی، اور اس کی وجہ سے وہ جو منصب ہے اس منصب کے اوپر رہنے کے حقدار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے یہ آفیسر ہیں جناب عدنان رشید صاحب، جن کی طرف سے یہ ریفرنس فائل کر دیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا اس کو پہلے ہی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی ہے، یا اس پر باضابطہ کارروائی کا آغاز کرتی ہے، اور اگر کارروائی کا آغاز کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں حکومت کا کیا موقف ہوگا؟ کیا وہ اس کو ہلہ شیری دیں گے کہ جناب ٹھیک ہے اس کارروائی کو آگے رکھیں، اور کیا دوبارہ وہ جو ہیں خالد جاوید خان صاحب اٹارنی جنرل آف پاکستان وہ منظرنامے پر ابھریں گے، اور منظرنامے پر ابھر کے یہ کہیں گے کہ جناب یہ ریفرنس بالکل جو پیش کیا گیا ہے یہ غیر آئینی ہے؟ اب آنے والے دنوں کے اندر یہ صورتحال اب اچھی خاصی دلچسپ ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت نے جو دوسری خبر جس کا میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کے آغاز میں، گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ یہ طے کر لیا تھا کہ جناب ہم نے ان لوگوں کو پابند سلاسل کرنے، ان کو گھیرے میں لے کے آنا اور اپنے لیے راستہ صاف کرنا ہے، اور اس کے لیے حکومت نے ایک مرتبہ پھر اپوزیشن رہنماؤں کے گرد نہ صرف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا بلکہ ان تمام دھمکیوں پر بھی عمل درآمد کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے جو وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب
اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری صاحب وقتاً فوقتاً نیشنل میڈیا پر آ کر اپوزیشن کو دیتے رہے. مثال کے طور پر فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب اس بات پر تو 100% متفق ہیں کہ اگلے الیکشن سے پہلے اپوزیشن کی تمام قیادت نہ صرف جیل میں ہوگی بلکہ ان کے خلاف مقدمات کے بھی فیصلے ہو جائیں گے. اب یہ ایسا کیسے ہوگا؟ اس کے لیے حکومت نے اپنا جو منصوبہ ہے اس کے اوپر کام کا نہ صرف آغاز کر دیا ہے بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مئی کے اندر میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ حکومت نے نیب کی ریکویسٹ پر اس کو وہ اختیار دینے جا رہی ہے جو اس سے پہلے پاکستان میں وہ اختیار نہیں ملا تھا. اور اب وہ اختیار نیب کو دینے کے لیے ایک پریزیڈینشل آرڈیننس اس کو جاری کر دیا گیا ہے. اور اس آرڈیننس کے تحت جو نادرہ ہے وہ ہر فرد کے اثاثہ جات کی بنیاد پر اور جو ریکوائرمنٹس ہوں گی نیب کی کہ اس فلاں بندے کی آمدن کتنی ہے, اس کی جائیداد کتنی ہے, بقایا جات کتنے ہیں, اس کی جو بینک اکاؤنٹس ہیں اس کی ڈیٹیلز کتنی ہیں, نان بینکنگ ٹرانزیکشنز کتنی ہیں, بینکنگ ٹرانزیکشنز کتنی ہیں, بجلی کے بل وہ کتنے ادا کر رہا ہے, بچوں کی فیسیں کتنی دے رہی ہے, ایسی تمام تفصیلات نیب کسی بھی وقت ایف بی آر سے نہ صرف طلب کر سکتا ہے بلکہ وہ گزشتہ 20 سال کا ریکارڈ بھی ایف بی آر سے مانگ سکتا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ماضی کے کچھ ٹینیورز کے اندر کچھ ایمنسٹی سکیمز دی گئی تھیں, اور جب نیب کا موقف یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی فرد کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں تو ایف بی آر ہمیں اس کی ماضی کی ڈیٹیلز نہیں دیتا, اس کی تفصیلات, ٹیکس ریٹرنز کی تفصیلات نہیں دیتا جس سے ہم یہ تعین کر سکیں کہ کیا اس فرد نے یہ جو اخراجات کیے ہیں اس نے وہ اس کی آمدنی سے مطابقت رکھتے بھی ہیں یا نہیں. لہٰذا اس کے لیے ہمیں اس کے ٹیکس ریٹرنز چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو یوٹیلیٹی پیمنٹس کی ہوئی ہیں ہمیں اس کی بھی ڈیٹیلز چاہیے. اب چونکہ وہ ہوتا نہیں تھا لہٰذا نیب کے بقول نیب کے جو موقف ہے اس کے مطابق ہمیں یہ جو کرپشن کیسز ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچانے میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لہٰذا اس قانون کے تحت, یعنی یہ جو آرڈیننس پاس کیا گیا ہے پریزیڈنٹ آفس کی طرف سے, اس قانون کے تحت نیب کو وہ تمام اختیارات مل جاتے ہیں جو اس سے پہلے نیب کے پاس موجود نہیں تھے. نیب اب کسی بھی تحقیقاتی ادارے سے مدد حاصل کر سکے گا, نیب معلومات فراہم نہ کرنے پر جو ہے جرمانے کر سکے گا, نیب اس کے اوپر جو سزائیں ہیں وہ دے سکے گا, یعنی وہ ان تمام لوگوں کو جو نیب کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. اب یہ جو ہوگا یہ جو ہے اب اس جو آرڈیننس ہے اس کے تحت اب نادرہ اور ایف بی آر کے درمیان ایک معاہدہ کیا جائے گا. اس معاہدے کے تحت جو نادرہ کا سارا ریکارڈ ہے وہ ایف بی آر کے سپرد کیا جائے گا, اور ایف بی آر کے ذریعے وہ جو ٹیکس کے جو معاملات ہیں وہ نیب کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں گے. اب اس معاملے کے اندر ایک اور چیز ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو بھی جانچنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس آرڈیننس کے تحت جو تمام معلومات ہیں جناب سیاستدانوں کی ہوں, عمرہ کی ہوں, تحقیقاتی اداروں کو فراہم کی جائیں گی. ٹیکس رجسٹریشن نہ کرانے پر بجلی, گیس, موبائل سم کے کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے, اور ٹیکس کی غلط معلومات پر 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 1 سال کی سزا بھی دی جا سکے گی. اب اس آرڈیننس کے تحت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے جناب کہ اب چاہے وہ کوئی عام آدمی ہے, چاہے وہ ایک مل اونر ہے, چاہے وہ ایک دیہڑی دار ہے, چاہے وہ چھابڑی فروش ہے, چاہے وہ ریڑھی بان ہے, چاہے وہ کسی اپنی کوئی چھوٹی سی دکان میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی سیلز ٹیکس رجسٹریشن کرائے گا, اور سیلز ٹیکس رجسٹریشن کرانے کے بعد وہ اپنے کاروبار کا آغاز کرے گا. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کے اوپر جرمانے عائد کیے جائیں گے. دوسری جانب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس آرڈیننس کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکس کے معاملات کے اندر ایک بندہ ہوتا ہے فائلر, یعنی کہ وہ اپنے جو اس نے اپنے گوشوارے ہیں یا اپنا جو اپنے آپ کو ایف بی آر کے اندر بطور ٹیکس پیئر رجسٹر کرایا ہوتا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نان ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں, لہٰذا اب حکومت نے ان کو نان فائلر بھی کہتے ہیں, لہٰذا اب حکومت نے ان نان فائلرز کے اوپر ایک بم گرانے کا فیصلہ کیا ہے جناب. اور وہ بم یہ ہے کہ جو نان فائلرز ہیں اگر وہ مقررہ مدت کے اندر اپنے آپ کو فائلر نہیں کراتے اور اپنا پچھلا تمام ریکارڈ ایف بی آر کے اندر جمع نہیں کراتے تو اس کے جواب میں ان کے اوپر 35% ٹیکس عائد کر دیا جائے گا, اور یہ ٹیکس
بجلی کے بلوں کے ساتھ مشروط کر کے ان کے گھروں میں بجلی کے بل جائیں گے، جس کے اوپر 35% ٹیکس لگا ہوگا، اور ان کو وہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں، یعنی کہ جو بجلی کے بل کے ساتھ ساتھ آپ کو جو پیمنٹ پے کرنا پڑے گی وہ کس حد تک بڑھ جائے گی۔ اور اگر یہ ان قوانین پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا تو پھر قید ہے، جرمانہ ہے، بجلی گیس کے تمام آپ کے کنیکشنز کٹ جائیں گے، موبائل فون کنیکشنز ڈسکنیکٹ کر دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کہہ سکتے ہیں ہم کہ بزنس کرنے کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بھی بہت بڑا ڈنٹ پڑے گا۔ بلکہ اس طریقہ کار کے تحت جو جرمانہ ہے وہ ڈیلی بیسس پر کیا جائے گا، یعنی پہلے دن آپ کو جو جرمانہ ہے وہ 10 روپے ہوگا، اگلے دن 20 روپے ہوگا، پھر 30 روپے ہوگا، پھر 40 روپے ہوگا، پھر 50 روپے ہوگا۔ اسی طریقے سے جیسے جیسے آپ دن گزارتے جائیں گے اس جرمانے کی شرح میں نہ صرف اضافہ ہوتا جائے گا بلکہ وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اب اس صورتحال میں ایک جانب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے جو اپنے لوگ ہیں، یعنی میں اور آپ عوام، ان کے لیے ہم نے ایز ٹو ڈو بزنس ہم نے اس کو دینا ہے تاکہ یہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنا کاروبار کر سکیں۔ دوسری جانب جو IMF ہے اس کے ساتھ معاہدے کے تحت چونکہ ہم نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ جناب ہم نے بجلی کی قیمت نہیں بڑھانی، ہم نے ٹیکس کی ریشوز کے اندر کسی قسم کی رد و بدل نہیں کرنی، ہم نے جناب لوگوں کے سروں کے اوپر بجلی نہیں گرانی، لیکن اب اس آرڈیننس کے تحت وہ تمام بجلی لوگوں کے نہ صرف سروں پہ گرا دی گئی ہے بلکہ اس آرڈیننس نے حکومت وقت کو پابند کر دیا ہے کہ وہ 120 دن کے اندر منی بجٹ بھی لے کے آئے گی تاکہ یہ جو تمام معاملات ہیں ٹیکس سے ریلیٹڈ اس کے اندر انکارپوریٹ کیا جائے۔ نیب کے ہاتھ ایک ایسی تلوار لگ چکی ہے اس آرڈیننس کے تحت جس کے ذریعے اب وہ کسی کی بھی گردن اتار سکتی ہے۔ وہ تمام کیسز جو ماضی میں بند کر دیے گئے تھے کہ ہمارے پاس اس کا ٹیکس ریٹرنز کا ڈیٹا نہیں تھا، کیونکہ جو ملزمان ہوتے تھے وہ آتے تھے، وہ آ کے یہ کہتے تھے کہ جناب یہ ہماری ٹیکس ایمنسٹی ہے، ہم نے اس ایمنسٹی اسکیم کے تحت اپنے یہ گوشوارے ظاہر کر دیے تھے، لہٰذا اب آپ ہم سے ان اثاثوں کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے کیونکہ ہمیں ایمنسٹی ملی ہوئی ہے۔ لیکن اب اس آرڈیننس کے آنے کے بعد نیب کے پاس وہ تمام ہتھیار آ گئے ہیں جس کے ذریعے وہ 20 سال پرانے ٹیکس ریکارڈز کسی بھی پولیٹیشین کے، کسی بھی اعلیٰ افسر کے، کسی بھی سیاستدان کے اور کسی بھی بیوروکریٹ کے وہ نہ صرف حاصل کر سکتی ہے بلکہ اس کی مدد سے اس کی گردن کے گرد ایک ایسا پھندا ڈال سکتی ہے جس کے لیے اسے نجات پانا بڑا مشکل ہوگا۔ اور اس آرڈیننس کی روشنی میں مجھے وہ شیخ رشید صاحب کی اور فواد چودھری صاحب کی بات بالکل درست ہوتی نظر آ رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے حکومت نے وہ کہتے ہیں نا گلیاں ہو جن سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، تو حکومت نے بالکل ایسی ہی ایک تیاری کر لی ہے کہ جناب اگلے الیکشن میں ہم نے جانا ہے، کارکردگی ہماری صفر ہے، لہٰذا ہم جو پوٹینشل اپوزیشن کی قیادت ہے، پوٹینشل لیڈرشپ ہے، اس کو سے پہلے ہی جیلوں میں بھجوا دیں تاکہ ہمارا راستہ صاف ہو۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے سیاست کے اندر۔ سیاست کے اندر اگر آپ ایک طرف سے دبائیں گے تو ببل دوسری طرف سے ضرور باہر آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو پھر سامنا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔